الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے حوالے سے بہت ضروری باتیں بتلا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، آخری بات بہت اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کا کام ہے دعا کرنا، علماء کا کام ہے دعا کرنا اور شرعی مسئلہ بتانا، اور عوام کا کام ہے دعا کرنا، احتجاج کرنا، جدید طریقہ ہے، اور مالی امداد کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ اور یہ جو تمام ممالک کی جو فوج ہے ان کی ذمہ داری ہے لڑنا، اس لیے کہ ہمارے پاس مکہ ہے یا گن ہے، سامنے ٹینک ہے اور جہاز ہے، لہٰذا مقدور بھر قوت سامنے حاضر کرنی ہے، اور وہ ایک ملک نہیں 54 اسلامی ممالک کے پاس ہے۔ یہ OIC کا اجلاس بلائیں اور اس میں فیصلہ کریں کہ ان کو پیار محبت سے منع کریں، متحدہ پر دباؤ ڈالیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ راست قدم جو ہے نا آئین کے مطابق وہ اٹھا لیں اجتماعی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ خلافت عثمانیہ 700 سال رہی، اور کمال اتاترک جو ہے نا اس نے بغاوت کی، وہ فوج میں تھا، مسلمانوں کے فوج میں کلمہ پڑھتا تھا۔ یہ یہودی عورت کا بیٹا تھا، دوغا قبیلے کی تھی۔ اس طرح عرب حکمرانوں کو یا بعض لیڈروں کو یہودی لڑکیاں دی گئی تاکہ ان سے بچے پیدا کریں اور بعد میں حکومت پر وہ قابض ہوں۔ عرب میں ایسا ہو چکا ہے۔ تو اہل کتاب اور سے تو شادی جائز ہے، جو شادی کرنے والے اس کی 3 شرائط ہے۔ جو شادی کرنے والے اس کی ایک شرط ہے کہ وہ لیڈر اور عالم نہ ہو، ورنہ پھر وہ جاسوسی کرے گی۔ جس طرح عمر نے عبیدہ کو کہا اس عورت کو چھوڑو، اس نے کہا آرام ہے، عمر نے کہا نہیں آرام تو نہیں ہے، لیکن یہ کل جاسوسی کرے گی۔ رضی اللہ عنہما، ہمارے 2 صحابہ کا نام میں نے لے لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تھا، تو اس نے بغاوت کی، اور وفد آیا تھا سلطنت الحمید کے پاس کہ ہم کو اسرائیل نام منظور کر کے دے دو، یہ جگہ دے دو۔ انہوں نے کہا تنکا اٹھایا کہ یہ بھی نہیں دوں گا، اس طرح۔ تو پھر کمال اتر نے بغاوت کی، یہ مسلم فوج میں تھا، اور اس نے جو نا سب کچھ تھس نس کر دیا، اسلام کے نام پر پابندی لگائی آئین میں، آئین کو تبدیل کر دیا، علماء کو قتل کر دیا، مدارس کو بند کر دیا۔ دائیں طرف سے اس کی زبان شروع ہو رہی تھی، اس نے بائیں طرف سے شروع کر دی، یہی ہوا۔ اور اس نے جو نا 100 سال تک 1924 میں ختم ہو جائے گی، 2024 میں وہ 100 سالہ وہ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ تو کوئی ووٹوں کے لیے کھڑا ہوگا، اسلام کا نام استعمال نہیں کرے گا، یہی پابندی لگا لی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو سزا دے دی۔ ہم نے اپنے جنن نصاب میں کمال اتاترک کو جگہ دے دی، اور کمال اتاترک بڑا اونچا آدمی تھا۔ اس نے خلافت عثمانیہ ارطغرل کی حکومت توڑی تھی، کافروں کے ساتھ مل کر، برطانیہ کے ساتھ مل کر، ہمفرے کے ساتھ مل کر، لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر ہماری حکومت توڑی تھی خلافت عثمانیہ۔ ہم اپنے نصاب میں اس کو جگہ، یہ بڑا اچھا آدمی تھا، یہودن کا بیٹا تھا، اور آخر میں سخت بیمار ہوا، اور پیشاب پاخانہ اس کے منہ سے آتا تھا، وہ دونوں راستے بند ہو گئے، اللہ نے اس کو سزا دی بہرحال۔ اور ہم اس کو جگہ دے رہے ہیں اپنے نصاب میں۔ نصاب کون تبدیل کرتا ہے، کون لاتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر میری الگ کتاب ہے بہرحال۔ تو دوسری بات یہ ہے، اور تیسری بات یہ ہے، اہم بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب ان کو جگہ دی گئی 1924 میں، اسرائیل منظور ہو گیا، کمال اتاترک کی خباثت تھی، تو مشرف صاحب نے کہا کمال اتاترک میرا آئیڈیل ہے۔ کون سا آئیڈیل ہے، یہ کون آدمی ہے، اس کو پہچان لو بھائی۔ تو بہرحال ہمارا ایک لیڈر بھی وہاں گیا اور قبر پر سلامی دے دی، اشارہ کر دیا ان کو کہ بھائی میرا یہ نظریہ ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو بہرحال یہ جو کمال اتاترک نے اسرائیل کو جگہ دے دی، کس نے دی؟ وہ میں نے اس کی تفصیل آپ کو بتا دی۔ تو اس وقت یہ 50,000 تھے۔ اسرائیل سے زیادہ یہودی جنہیں ایران میں ہیں، کٹر، اس سے بھی کٹر، اور دجال کے ساتھی جو ہوں گے، حدیث میں آتے ہیں وہ اصفہان سے نکلیں گے، دجال کے ساتھی تو اصفہان ایران میں ہیں، وہاں یہودی زیادہ ہے، اور اس سے زائد جنا رشیا میں 3 جگہوں پر بہت زیادہ ہے۔ بہرحال تفصیل آپ کو معلوم ہے، یہ حقیقت آپ تو ان کو یہ جگہ دی گئی۔ تو فلسطین میں جو الخلیل شہر ہے، جس میں بیت المقدس ہے، جو زرد وہ ہے، یہ صخرہ کے اوپر ہے، صخرہ ایک چٹان ہے جہاں سے فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے صبح شام کی ایک روایت کے مطابق۔ اور مسجد عمر آگے جس میں حضور نے امامت کرائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سبز اس کا گنبد ہے، لوگ وہ نہیں دیکھتے، ان کو پتہ ہے۔ بڑی بہت بڑی جگہ ہے، راجہ بازار کی طرح ایک گویا کہ چھوٹا سا شہر ہے۔ تو وہ الحمدللہ اس شہر پر بھی یعنی وہ مسجد پر بھی ہمارا قبض ہے، ہمارا امام، ہمارا مؤذن، ہماری جمعہ کی نماز ہوتی ہے، دن کی نماز ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ اور یہودی جو نا اس طرف ایک دیوار کے اس پار یعنی باہر کی طرف وہ بیٹھتے ہیں، روتے ہیں یا اللہ یہ مسجد ہم کو دے دے تاکہ ہم اس پر داؤد ٹیمپل بنا دیں، وہ روتے ہیں۔ لیکن مسجد ہمارے پاس ہے، ادارے ہمارے پاس ہے، وہ دفاتر ہمارے پاس ہے، امام ہمارا ہے، مؤذن ہمارا ہے، خوش ہو جاؤ۔ اگرچہ الخلیل شہر انہوں نے قبضہ کیا۔
یہ جو گولان کی پہاڑیاں اس طرف اور اس طرف غزہ ہے بالکل سب سے کٹا ہوا ہے، ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس طرف جو ہے نا سمندر ہے، دائیں بائیں تین اطراف بالکل یہ کٹا ہوا ہے اور اس پر جو ہے نا وہ ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف سے اس کو بند کیا گیا ہے. لیکن یہ بھی منظوری میں یہ جگہ نہیں تھی، لے رہے ہیں. گولان کی پہاڑیاں نہیں تھی، یہ نقشہ اگر آپ دیکھ لیں وہ بھی لے رہے ہیں. یہ ظالم یہودی اور کافر کن کے ساتھ ہے، متحدہ کن کے ساتھ ہے وہ آپ کو پتہ ہے. بہرحال ہم اپنا رونا روتے ہیں اور مسلمانوں کو حق بات معلوم ہو جائے. تو ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اہم بات جو ہے نا یہ ہے کہ آپ بھی تو 5 وقت نماز پڑھیں نا، اور فجر کی نماز کے لیے اٹھیں نا، اور شرعی پردہ کریں نا، اور گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کریں نا، اور اللہ کا حکم مانیں نا، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ مانیں نا. شیر علی شاہ صاحب، ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب حقانیہ کے شیخ الحدیث، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے بیت المقدس میں نماز پڑھی فجر کی تو 17 آدمی تھے. تو جب ہم اعمال میں کمزور ہوں گے تو پھر مہر بھی کھائیں گے نا جی. کما تکونون یؤمر علیکم، جس طرح آپ ہوں گے اسی طرح آپ پر اوپر کے لوگ آئیں گے. مشکات جلد نمبر 2. تو آج سے سب سے پہلے تو گناہوں سے توبہ کرو اور 5 وقت نماز پڑھو حسن فجر کی، اور شرعی پردہ کرو، اور اللہ کے حکم پر چلو، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلو، اور کسی کو تکلیف مت دو. والسلام.